یہ جو پیر پولیگٹ صاحب ہیں یہ کہہ رہے ہیں ہمیں ہر قیمت کے اوپر کینیڈا کے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھنا ہے، اور کینیڈا کا نیشنل انٹرسٹ یہ ہے کہ وی کین ناٹ فائٹ ود انڈیا، ہم انڈیا سے نہیں لڑ سکتے۔ ورلڈ بینک کہتا ہے کہ آپ کی جو 39% سے آپ کے جو بلو پاورٹی لائن لوگ ہیں 44.7% ہو گئے، اور یہ 2018 اور 19 کا مردم شماری ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یو ہیو فیلڈ آن آل کاؤنٹس۔ وہ خالستانی تو پھر کچھ نہیں کر پائیں گے، اور انڈیا کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹس اے لیڈر آف دا گلوبل ساؤتھ۔ سو دیر از ون تھنگ وچ از امپورٹنٹ اینڈ دیٹ از بزنس اینڈ دیٹ از اے مارکیٹ۔ کاروبار میٹر کرتا ہے اور کوئی چیز میٹر نہیں کرتی۔ اب انگیجمنٹ اگر نہیں ہوگی تو پھر خواجہ صاحب نے بالکل درست کہا کہ شملہ معاہدہ تو پھر ڈیڈ ہو گیا نا، irrelevant ہو جاتا ہے اس تمام تر۔ جب آپ بائیلیٹرلی آپ کسی بھی معاملے کے اوپر نیگوشیٹ نہیں کرنا چاہتے۔ جس ورلڈ بینک نے یہ رپورٹ بنائی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ تقریباً 44.9% جو ہے لوگ جو ہیں وہ غریبی کی ریکھا سے نیچے رہتے ہیں، اور اسی سیم رپورٹ کو اگر آپ چیک کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ بھارت میں 5.3% لوگ جو ہیں وہ غربت کی ریکھا سے یا غریبی کی ریکھا سے نیچے رہتے ہیں۔ اور جس دن انڈیا نے یہ کام شروع کیا، چائنا نے آلریڈی دھمکی دے دی ہے ان کو کہ اگر آپ ایسا کام کریں گے کہ پاکستان کے جو اس کی لیجیٹیمیٹ رائٹ ہے انڈر دی انڈس واٹرز کہ ان کو جو پانی ملنا ہے فرام دا ریورز، اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہم بھی یہ کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ۔ ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے کہ جو کینیڈا کے اپوزیشن لیڈر ہیں، تو یہ ایک ایز این اپوزیشن لیڈر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کینیڈین پرائم منسٹر جو ہیں مارک کارنی ان کو فل سپورٹ کرتا ہوں کہ وہ G7 سمٹ میں جو البرٹا کے اندر ہو رہی ہے نریندر مودی کو آپ نے ٹھیک انوائٹ کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا از اے فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی، اور انڈیا جو ہے وہ لاسٹ جو 6 G7 کانفرنسز ہوئی ہیں اس میں آیا ہے۔ سو فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی، اور ہمیں انڈیا کو اپنی نیچرل گیس بیچنی ہے، ہمیں انڈیا کو اپنا سویلین نیوکلیئر ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرنا ہے، اور جو ہمارے پاس ادر نیشنل ریسورسز ہیں وہ ہمیں انڈیا کو دینے ہیں۔ امپورٹنٹ تو ہے نا، نظر تو آ رہا ہے کہ یہ کیسے چیزیں چل رہی ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن they are on the same page. Government and opposition they are on the same page, and they are on the same page because they know کہ اگر ہم یہ نہیں کرتے اور یہ ایسے چیزیں نہیں چلتی تو ہم how come we are going to make our economy stronger؟ ہم اپنی اکانومی کو تو مضبوط کر ہی نہیں سکتے۔ So that's how they are making their point۔ وہ اپنے پوائنٹ کو اس طرح بنا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ چیز جو وہ کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں ہر قیمت کے اوپر انڈیا کو اپنا سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی بیچنی ہے، کیونکہ امریکنز بھی بیچ رہے ہیں، نیچرل گیس بیچنی ہے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں یہ جو کنزرویٹیوز ہیں کینیڈا کے اندر they consider this as a necessary، کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ کینیڈا وہ کنٹری تھا جس نے کینیڈین پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے کہا تھا، اور دیٹ واز اے فرسٹ ایگزامپل ان دا ویسٹرن ورلڈ کہ جس میں مشکل بن گئی نریندر مودی کے لیے اور انڈیا کے لیے، اور انڈیا نے بڑا ٹف آیا۔ یہ وہ ریزن تھی۔ انڈیا کینیڈا کے اندر اپوزیشن عموماً دیکھیں یہ بڑی ریشنل اپوزیشن ہے کینیڈا کی۔ ریشنل اپوزیشن اس طرح کہ بیکاز دے نو ون تھنگ کہ ہمیں ہر قیمت کے اوپر یہ جو پیر پولیگٹ صاحب ہیں یہ کہہ رہے ہیں ہمیں ہر قیمت کے اوپر کینیڈا کے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھنا ہے، اور کینیڈا کا نیشنل انٹرسٹ یہ ہے کہ وی کین ناٹ فائٹ ود انڈیا، ہم انڈیا سے نہیں لڑ سکتے۔ جب باقی سارے ویسٹرن ورلڈ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ڈیل کر رہی ہو تو ہم کیوں کریں؟ حالانکہ انڈیا نے بہت بڑی چیز کی۔ انڈیا نے کینیڈا کے اندر گھس کے وہ سب کچھ کیا کہ جس پہ شاید کینیڈین سوچ بھی نہ سکتے ہوں کہ ایک ڈیولپنگ ورلڈ کا جو ملک ہے اٹھ کے آئے گا اور یہاں پہ آگے جسے وہ کہتے ہیں نا تھرتھلی ڈال دے گا۔ they were never thought of it۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس کا کہ یہ چیز جو ہے وہ ممکن ہے، بٹ انہوں نے ممکن کی بھائی۔ انہوں نے کہا آپ جو مرضی کر لیں، ہم یہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ انڈینز نے کیا، اور جو کارنے نے اسپیشلی فون کیا۔ سو اپوزیشن انڈیا جو اپوزیشن ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے، حالانکہ اس وقت there is no Indian High Commissioner in Canada، آٹوا کے اندر there is no one۔
भारत में आप जानते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है और जितने पूरे पाकिस्तान की पॉपुलेशन है उतने तो सिर्फ वहां पर मुस्लिम्स हैं। इसके बावजूद उनका जो गुर्बत का इस वक्त परसेंटेज बताई जा रही है वो 5.3 है और पाकिस्तान की 44.9 तकरीबन 45% ही जो है वो बताई जा रही है और ये नंबर बढ़ता चला जा रहा है और इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। जो भी फंड आता है पाकिस्तान के लिए, जिधर से भी कोई फंड आता है तो उसमें कहा यही जाता है कि जी जिस काम के लिए लाया जाता है या जिस काम के लिए ये लोन और डोनेशंस मिलते हैं उस तरफ नहीं लगते। अगर ऐसा हुआ होता तो डेफिनेटली पाकिस्तान में जो हालत है लोगों की वो बेहतर हो गई होती। ये नंबर बढ़ता चला जा रहा है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट जो है वो हर तरह से क्रेडिट लेने के ऊपर जो है वो लगी हुई है कि देखें जी हमने मुल्क की जो इकोनॉमी है उसको बेहतर कर दिया है, हमने मुल्क के हालात को बेहतर कर दिया है, हमने भारत ने हमारे खिलाफ जंग लड़ी तो हमने या जंग छेड़ी तो हमने उसका भी जो है जवाब दिया है। इसी किस्म की बातें जो है वो डेफिनेटली शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट जो है वो करती जा रही है और शहबाज शरीफ साहब जो है उसका क्रेडिट लेते जा रहे हैं। यहाँ तक कि उनके भाई जो हैं यानी कि नवाज शरीफ साहब उन्होंने भी ये बात की है और उनका भी यही कहना है कि जी शहबाज शरीफ साहब के हुकूमत में जो है वो हमने ना सिर्फ ये कि भारत के साथ जंग लड़ी है बल्कि हमारी इकोनॉमी जो है वो भी बेहतर हुई है। तो अगर इकोनॉमी बेहतर होना इसको कहते हैं कि आपके लोग, आपके जो आम पब्लिक है उसकी पॉपुलेशन है वो अगर 44% या 45% लोग जो हैं, क्योंकि 45 ही समझे ना, 44.9 जो रिपोर्ट आई है वर्ल्ड बैंक की, अगर वो गरीबी की रेखा से नीचे चले गए हैं तो इसका मतलब है कि आपके हालात बहुत खराब हैं, आपके यहाँ महंगाई बहुत ज्यादा है, आपके यहाँ लोगों का गुजारा नहीं हो रहा। और ऐसे में बार बार ये बात करना कि हमें अपना डिफेंस बजट बढ़ाना है, हमने डेवलपमेंट के काम या कोई भी काम जो है उसको छोड़ देना चाहिए और तमाम पैसा डिफेंस में लगा देना चाहिए क्योंकि हमें मजीद मिसाइल्स की, हमें मजीद फाइटर जेट की और इसी तरह की चीजों की जरूरत है। इस वक्त भी जो भारत ने अटैक किया था उसको आप ये नहीं कह सकते कि भारत कोई पाकिस्तान पे कब्जा करने आ गया था या भारत कोई पाकिस्तान के ऊपर अटैक करके पाकिस्तान की कुछ एरियाज को अपने कब्जे में लेना चाह रहा था। ये चीज तो हमने देखी कि ऐसा नहीं था। उन्होंने टेरर कैंप्स की बात की थी और उन्होंने टेरर कैंप्स के ही नाम पर अटैक किया था। अब ये और बात है कि हम उन टेरर कैंप्स को टेरर कैंप नहीं मानते या हम कहते हैं कि जी वहां तो टेररिस्ट थे ही नहीं, लेकिन बात सारी ये कि हमारी पॉलिसीज में हमेशा कहती हूँ पॉलिसीज हमारी ठीक नहीं बनती हैं और इस वक्त भी वही कुछ चल रहा है।